بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک دین تو اللہ کے پاس صرف اسلام ہے، اور وہ لوگ جن کو اللہ کی طرف سے کتاب دی گئی وہ جو اختلاف کر رہے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے، اور وہ اختلاف بھی اس کے بعد کر رہے ہیں جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے علم آ چکا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنے کے لیے اور بدنیتی کی وجہ سے وہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بنیادی اصول بتا دیے کہ اللہ کے ہاں دین کا جو اعتبار ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اچھا، دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو، اور وہ اللہ کے ہاں صرف اسلام ہے، اور جو اسلام کے علاوہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر عمل کرنا چاہے یا پھر کسی اور طریقے پر زندگی گزارنا چاہیں تو اس کی طرف سے اللہ کے ہاں اس کا دین قبول نہیں ہوگا۔ اچھا، اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرنا، زندگی کے ہر کام میں اللہ کی مرضی کو تلاش کرنا کہ میرے اس عمل سے اللہ راضی ہوتا ہے یا اللہ ناراض ہوتا ہے۔ کچھ کام دین میں کرنے کے ہیں اور کچھ کام چھوڑنے کے ہیں۔ اگر انسان کرنے والے کاموں کو کرتا ہے اور چھوڑنے والے کاموں کو چھوڑتا ہے تو پھر وہ اصل میں صحیح معنی میں دیندار کہلاتا ہے۔ اور عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں دین کا مطلب جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز دین کا بہت اہم جو ہے رکن ہے، حصہ ہے، اس پر دین کی بنیادیں ہیں، لیکن صرف دین کا مطلب صرف نماز نہیں ہے، دین کا مطلب صرف روزہ نہیں ہے۔ دین کے 5 شعبے ہیں بنیادی طور پر، جو اصل زندگی کے 5 شعبے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو، جس دین کی طرف اللہ کے بندوں کو بلایا، دعوت دی، جو دین اللہ کی طرف سے لے کر آئے اس دین پر خود چل کے دکھایا، اور اس کے 5 شعبے ہیں۔ اور وہ 5 شعبے کیا ہیں؟ ایمانیات کا دین ہے، ایمانیات یعنی اللہ کے یقین کیا ہو، اللہ کے سلسلے میں، دنیا کے سلسلے میں، آخرت کے سلسلے میں یقین کیا ہے، یہ ہمیں دین سکھاتا ہے۔ عبادات کیا ہیں، وہ ہمیں دین، عبادات کی لائن کا دین اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں۔ ہمیں معاملات سکھائے جاتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں لین دین کیسے کریں، کاروبار کیسے کریں، کیا کرنا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں دین سکھاتا ہے۔ ایسی معاشرت، گھر والوں کے ساتھ کیسے رہیں، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہیں، والدین کے ساتھ کیسے رہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہو، پڑوسیوں کے ساتھ ہم لوگ کیسے رہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں دین سکھاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے دین کی جو تکمیل ہوتی ہے وہ اخلاق سے ہوتی ہے۔ اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ تو ایمانیات سے دین کی ابتدا ہوتی ہے، پھر عبادات، پھر معاملات، پھر معاشرت، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں انسان جو ہے اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں جو ہے سب سے زیادہ اہمیت دینے والا ہو تو وہ اصل صحیح معنی میں دیندار ہے۔ اب یہ دین پر انسان کو چلانے کی جو طاقت ہوتی ہے، کوئی بھی انسان کسی کی بات مانتا ہے تو سب سے بنیادی جو یعنی اس کا محرک بنتا ہے وہ ہے محبت۔ اللہ اور اس کے رسول کی جب تک محبت نہیں ہوگی صحیح معنی میں، آخری درجے کی محبت جو مطلوب ہے، دین کا تقاضا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کے والدین سے
اس کی اولاد سے، اس کے مال سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اللہ کی اطاعت بندہ تب کرتا ہے جب اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کے رسول کی محبت ہوگی۔ آدمی اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کب کرے گا؟ جب اللہ اس کے رسول کی محبت ہوگی۔ جب تک اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں ہوگی تو پھر انسان جو ہے وہ اللہ کے حکم پہ نہیں چلے گا، اللہ کا خوف نہیں ہوگا، اور وہ یہ اصل مطلوب ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین جو ہے وہ اللہ کے ہاں صرف اور صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ اگر آدمی جو ہے اختیار کر لے تو پھر اس کا اللہ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس پر اللہ کے ہاں جو ہے وہ کسی طرح سے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ عنایتوں سے صحیح سبق لینے والا بنا۔